نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، کارگزاری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی پچھلے دنوں جو ایک شروع کیا تھا سلسلہ عرب شہزادے کی کارگزاری کا، اس کا دوسرا حصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم بیٹھے تھے، انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا اس کے بعد جب میرا یہ وقت لگنا شروع ہوا تو الحمدللہ مجھے کچھ سمجھ آئی کہ ہمیں تو بہت کام کرنا ہے، پوری دنیا ہمارے سامنے ہے اور کہاں کہاں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں۔ تو میں نے اپنی تشکیل ایک ایسی جگہ پہ کرانے کا سوچا جہاں پر کہ پورے ملک کے اندر دین کا مسئلہ ہے، تو میں کوئی بڑا کام کروں اللہ کے راستے میں۔ تو اس کے لیے ایک جماعت تیار ہو گئی۔ ہم 4 عرب ساتھی تھے، لیکن ہماری رخ جو دیا گیا وہ البانیہ ایک ملک ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، البانیہ میں دین جو تھا وہ بالکل ایک شجر ممنوعہ بن چکا تھا کہ آپ دین کی بات بھی نہ کریں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، اور مسجدیں شہید کر دی گئی تھیں، مسجدوں کو کنورٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ یعنی کہ 300 مساجد کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو بند کر دیا، سیل کر دیا، جس میں سے کچھ 27 مساجد ایسی تھیں جن کو شراب خانے بنا دیا گیا۔ وہاں پہ جو ممبر تھے ان کی جگہ پہ بار بن گئی۔ تو ہم نے جماعت تیار کی الحمدللہ، لیکن ہمیں یہ ہدایات ملی کہ آپ نے جماعت کی صورت میں جائیں گے تو آپ کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، آپ کو تجارت کے لیے جانا پڑے گا، تجارت کے جیسے تاجر ہوتے ہیں تو آپ کو الگ الگ جانا پڑے گا، پھر آپ وہاں پہ کوئی سپاٹ اپنا بنا لیں، وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو ہم نے ایسے ہی پلان کیا۔ تو میں اپنی جو انٹری ہے جیسے میری ہوئی، میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جیسے عرب نے بتایا اس نے کہ میں جب داخل ہوا تو میرا انٹرویو ہوا تو اس نے مجھے ایک کمرے میں لے گیا، جو امیگریشن آفیسر تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں تاجر ہوں، میں تجارت کرنے آیا ہوں، یہ میرے پاس کیش ہے، اس طرح ہے، جو ترتیب ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ تمہارے سامان میں کیا ہے؟ میں نے کہا میرا کچھ کتابیں ہیں، کچھ میرے کپڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کھولو اس کو۔ میں نے کھولا تو بیچ میں قرآن تھے، مطلب میں قرآن لے کے جا رہا تھا جتنے ہو سکے، میں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، جمع کیے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا یہ تم ایک ہی قسم کی کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ تو میں نے کہا یہ قرآن ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں اور میں اس کو ادھر انشاءاللہ اس کی تجارت کرنے آیا ہوں۔ جو حقیقت ہے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھہرو۔ اس کا چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا، اس نے دروازہ بند کیا، اندر سے لاک کیا، کرٹنز آگے کیے، اور مجھے کہنے لگا یہ کتاب مجھے دکھاؤ۔ میں نے اس کو یہ کتاب دی تو اس نے اس کتاب کو نا اپنے اس گریبان کو کھول کے نا اس کے اندر رکھ کے کہتا ہے ھذا قرآن، ھذا کتاب، ھذا قرآن، ھذا کتاب۔ ایسی آوازیں اس کی نکلیں، رونے لگ گیا، کہتا ہے یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا قرآن۔ تو میں خوفزدہ ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ اس کو کیا ہو گیا؟ لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کا نرم کیا ہوا تھا، تو وہ رو ہی جا رہا تھا۔ پھر اس نے رونا ختم کیا، پھر اس نے کتاب مجھے واپس کی۔ اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، لیکن عرصہ ہی ہو گیا، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، آج میں نے زندگی میں پہلی بار اس کتاب کو دیکھا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اس کتاب سے کتنا دور ہوں۔ میں تمہیں اندر تو جانے دیتا ہوں، لیکن میرے بھائی حفاظت کرو، کیونکہ اس ملک میں اس وقت جتنا خطرہ ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا، کہیں سے کلو بھی مل گیا کہ آپ لوگ دین کی محنت کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو فوراً یا تو یہاں بند کر دیں گے، ہو سکتا ہے پھانسی پہ چڑھا دیں، ہو سکتا ہے ڈپورٹ کر دیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن حالات بہت خراب ہیں، آپ کو بہت احتیاط کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہم تو اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم داخل ہو گئے، ہم نے جو مقام طے کیا تھا وہاں ہم اکٹھے ہو گئے۔ تو الحمدللہ ہم نے پھر ایک ہوٹل وغیرہ کا بندوبست کیا، ہم نے وہاں پہ اپنی رہائش رکھی۔ اب ہم نے سوچا کام کیسے کریں، تو ہم نے مشورہ کیا۔ تو پھر یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں کچھ لوکیشنز بتائی گئی تھی کہ یہ مساجد تھیں، لیکن یہاں پہ اب شراب خانے بن چکے ہیں۔ تو ہم نے سوچا الگ الگ نکلا کریں روزانہ ایک وقت طے کر کے، تو جائیں واک کریں، ذکر کرتے ہوئے اللہ کا اور تلاوت کرتے ہوئے چلتے جائیں، اور جہاں کہیں وہ ایسی کوئی جگہ مل جائے جہاں کعوہ خانہ، وہ شراب خانے بن چکے ہیں، پہلے مساجد تھیں، اس کے اندر داخل ہو جائیں، اور وہاں اگر کچھ اعتراض کرے تو کوئی ہلکی سی سافٹ ڈرنک وغیرہ لے کے نا، تو وہاں پہنچے جہاں پر کہ ممبر تھا لیکن آج وہاں پہ بار بن چکی ہے، تو اس تک پہنچ جائیں اور ادھر جا کے دعائیں کریں۔ عجیب ایک ساتھی کے دل، تو ہم نے کہا واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ خیر ہم نے یہ شروع کر دیا۔ میں ایک شراب خانے میں داخل ہوا، میں نے اس کو وہاں سے میں نے ایک اورنج کا گلاس لیا شربت، تو میں جا کے ادھر میں نے دیکھا تو وہ باہر کے واقعی اس کا نقشہ بالکل ویسا تھا کہ کبھی یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوا کرتی تھی، آج یہاں سے شراب دی جا رہی ہے۔ تو میرے اندر ایک تکلیف ہوئی، مجھے رونا آ گیا۔ میں نے اس ممبر کے وہ جو
چھوٹا سا ایک اس کا لگا ہوا تھا لکڑی کا ایک پلر سا، اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے میں نے اندر ہی اندر رونا شروع کیا. میں کہا یا اللہ یہ ھذا منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یہاں سے تو تیرے بات کی ہوتی، تیرے دین کی بات ہے، تیرا بندہ تجھ سے التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اللہ اس کو بدل دے، واپس اس کو واپس مسجد بنا دے. یہاں کے لوگوں کو جتنے بھی یہ شراب خانے میں بیٹھے ان میں جتنے مسلمان ہیں یا اللہ ان کو دین واپس دے دے، اور جو نان مسلم ہیں ان کو بھی یا اللہ پاک کلمہ دے دے. اس طرح میں کتنی دیر نہ چپ کر کے اندر ہی اندر میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ ہمارا عمل بن گیا. اب ہم نے اس طرح کرنا شروع کر دیا تو ہمیں بہت ساری وہ مساجد مل گئیں جن کے اندر اس طرح کا نقشہ تھا. تو خیر اسی طرح چلتے چلتے ایک دن اللہ کی مدد آ گئی کہ ایک موٹر سائیکل پہ ایک آدمی سامنے سے گزرا، پھر اس نے موٹر سائیکل واپس کی اور آ کے مجھے کہتا ہے آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. اس نے کہا تم یہاں کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم عرب سے ہیں. انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم یہاں تجارت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں کچھ دین کے بارے میں پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ ہمیں تو دین کا پتہ ہے. اس نے کہا پھر تم کچھ لوگوں کو بتانا چاہو گے؟ میں نے کہا تجھے کہنے کا میں بہت پریشان ہوں، مجھے کافی دنوں سے یہ خیالات آ رہے ہیں کہ مجھے دین کی سمجھ آ جائے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے میں پوچھوں، کس کو پوچھوں کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ. تو تم لوگ تو دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں ایک دم تمہیں دیکھ کے واپس آیا ہوں. تو تم ایسا کرو، تم میری ایک بات مان لو، جیسے میں کہوں ویسے کرو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے. اس نے کہا کہ پھر میں آپ کو رات کو 12 بجے میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں آپ نے آنا ہے، لیکن آپ کو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، کوئی بات نہیں کرنی، اور 12 بجے سے پہلے آپ نے اس جگہ نہیں پہنچنا، کیونکہ 12 بجے وہاں پہ جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ تھوڑا لوز ہو جاتا ہے، جو محافظ ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک گھر میں لے جاؤں گا، وہاں گھر میں بیٹھ کے ہم آپ سے بات کریں گے. میں بڑا خوش ہوا، میں گیا ساتھیوں کو بتایا، ساتھی تیار ہو گئے الحمدللہ. تو اسی طرح جیسے کہ پہلے مکی زندگی میں جو ترتیب تھی کہ بھئی چھپ کے کام کرو، اللہ نے ہمیں وہ ایک نقشہ دکھایا کہ ہم اکیلے الگ الگ ایک دوسرے سے فاصلے پہ چلتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ گئے. وہ بندہ ہمیں وہاں پہ ملا پورے 12:01 پہ. اس نے میں کہا کہ اب آپ آ جائیں. ہم اندر گئے تو ایک دروازہ کھولا، اس نے دروازہ کھولا تو اندر 50-60 لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی مسلمان آئے ہیں کہیں سے اور اس نے ہمیں اطلاع دی ہے اور ہم ان سے کچھ سیکھیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. تو ہمیں دیکھتے ہی لوگوں نے شور مچا دیا، ھذا مسلم ھذا اسلام، یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام ہے، یہ دیکھو یہ آ گئے. اور اس طرح لوگ جذباتی ہوئے بوڑھے لوگ، وہ کچھ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ویل چیئر کو دھکا دے رہے ہیں، ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں گلے لگانا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں اتنا رونا آیا، اتنا سب رو رہے کہ دیکھو ہمارا دین ہم سے دور کر دیا گیا. ان کے پاس کسی کے پاس کوئی جانماز، کسی کے پاس کوئی پرانی تسبیح سی ایسی چیزیں لے کے وہ بیٹھے ہوئے کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ہم نے اللہ سے کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے ہمیں ان تک پہنچا دیا. ہم نے پھر ان کی تربیت شروع کر دی الحمدللہ. صبح کا سورج نکلنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ چلو بھئی اب وہ واپس آنے والے ہیں اپنے جگہوں پہ، اب آپ لوگ بھاگ جائیں ادھر سے. ہم لوگ نکلے اور بھاگے. پھر ہم نے روزانہ رات کا یہ معمول بنا لیا. کرتے الحمدللہ 50-60 لوگ روزانہ ہم سے تربیت لیتے، ہم نے کلمہ سکھاتے، نماز کی تھوڑی باتیں بتاتے، نماز کے ایکشن سمجھاتے. ان لوگوں نے الحمدللہ انہوں نے کہا جی ہم چھپ کے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، ہم کلمے کا ذکر کریں گے. تو پھر کچھ عرصہ گزرا، کوئی ہمارا 30 دن کا وہاں پہ ٹوٹل سٹے تھا. تو کوئی 20-25 دن گزرے تو ہم نے ایک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ان لوگوں کو لے کے ہم ایک جگہ کھلی جگہ پہ جا کے وہاں نماز ادا کریں، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے ہم نے کچھ نہیں کرنا سوائے نماز ادا کرنے کے. اور ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ اب حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ تھوڑی سی نرم ہو چکی ہیں، وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی نماز پڑھتے دیکھ کے گرفتار کر رہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی خبر تھی کہ یہ حکومت کسی بھی وقت اپنا رنگ بدل سکتی ہے. اگر ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان ادھر ہیں اور خطرہ بن رہے ہیں یا کچھ بھی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں ہمارے سامنے تھیں. ہم نے 2 نفل اللہ کے راستے پڑھے اور ہم نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ شہر میں دین عام ہو جائے. تو ہم نے شہر کے ایک بڑا سا ایک چوک سا تھا، ادھر اندر اس کے ایک جگہ بنی ہوئی تھی نا، ایسے جیسے کہ کوئی ٹرافالگر اسکوائر ہے اس کے اندر جیسے کہ جگہ، وہاں پہ ہم نے ایک رخ دیکھ کے جہاں پہ نماز مغرب کا ٹائم تھا. تو دوستو بڑا روح پرور منظر ہے اگر آپ اس کا تصور کریں. ہم نے بھی ایسے ہی تصور کیا تو ہمیں بڑی ہمارے ایمان میں بڑی قسم کا وہ جذبات ہمارے بلند ہوئے
کہ کیسا منظر ہوگا کہ یہ سب مسلمان اس بستی کے اور یہ 4 یہاں سے گئے ہوئے، انہوں نے سارا مجمع وہاں اکٹھا کیا اور انہوں نے کہنے لگے مجھے وہ عرب کہ میں نے کھڑے ہو کے اذان دینے کا فیصلہ کیا اور میں نے امامت کا، میں نے کہا میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہوں، اگر تو ان لوگوں نے ہم پہ حملہ کرنا ہے، ہماری جانیں لینی ہے یا جو بھی ہے، اگر جانیں لینی ہے تو انشاءاللہ ہم شہید ہیں۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں اذان کے لیے جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے ایسے آنکھیں بند کیں اور مجھے یہی خطرہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں نے آنکھیں نہ کھولنے کا فیصلہ کیا کہ اذان کے اختتام تک اگر میں بچ گیا تو میں آنکھیں نہیں کھولوں گا۔ تو میں نے آنکھیں بند کر کے اذان دینی شروع کی اور میں نے پوری بلند آواز سے، جیسا کہ حکم ہے کہ اذان پوری آواز کے ساتھ، تو میں نے ایسے آواز نکالی پورے شہر کے چوک میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر آگے ہی آگے میں اذان ختم کرنے تک میں نے آنکھیں بند رکھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میرے عزیز دوستو تو وہ کہنے لگا کہ میرے سامنے پولیس کی یا آرمی کی جو بھی ان کی وردی میں گن پوائنٹ پہ انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، کم از کم 10-12 لوگ بالکل میرے سامنے تھے، ان کی گنز کا رخ میری طرف تھا۔ تو میں نے کیا الحمدللہ، میں نے اذان مکمل کی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ کے چیف سے بات کر سکتا ہوں، اس کو سمجھا سکتا ہوں، میں آپ کو تو نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ، مجھے لے گیا۔ میں نے ان کو کہا یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تمہاری حکومت کے لیے کیا خطرہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو امن والے لوگ ہیں، ان کے پاس سارا پیغام امن کا ہے، میں تمہیں سارا کچھ کھول کے سنا سکتا ہوں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ان کا خود ترجمہ کر کے دیکھو وہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ میں نے جو اس کو سمجھایا تو وہ چیف جو تھا وہ میری بات سمجھ گیا، اس نے کہا اس کے علاوہ یہ کچھ تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا جی اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، تم وعدہ کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں، یہ میرے کاغذ آپ اپنے پاس رکھیں، جب تک میں اس ملک میں ہوں میرے وعدے پہ ہے کہ یہ لوگ سوائے نماز پڑھنے کے، سوائے اللہ کی بات کرنے کے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں صرف یہ مسئلہ ہے کہ یہ کوئی ادھر ہنگامے نہ کریں، ادھر اکٹھے ہو کے حکومت کے خلاف۔ میں نے کہا جی حکومت سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، ہمارا تعلق تو اللہ سے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا میرے عزیز دوستو۔ اس نے اجازت دے دی، اس نے کہا، ہم نے پھر باہر آ کے باقاعدہ نماز ادا کی وہاں پہ، اور لوگ آتے گئے۔ جب ہم نے سلام پھیری تو دیکھا تو 1000 سے اوپر کا مجمع ہمارے پیچھے، اللہ اکبر، ان سب نے رونا شروع کر دیا نماز۔ اب میرے عزیز دوستو کام شروع ہو گیا، اجازت مل گئی کہ یہ لوگ جو آئے تھے، اس طرح کے لوگ اگر آنا چاہیں ان کو آنے دو۔ آج میرے عزیزو اس بات کو 30 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو اب یہ حالات ہیں کہ اس دن میں مرکز میں تھا تو وہاں پہ اعلان ہوا کہ جی البانیہ میں اجتماع ہو رہا ہے، اور اس اجتماع کی محنت کے لیے گردنواہ کے جو شہر ہیں ان میں محنت چل رہی ہے۔ تو جماعت میں جو ساتھی نکلنے کے لیے تیار ہیں، لتھرینیا کے لیے غالباً ایک جماعت تیار ہو رہی تھی، ایک کوسوو کے لیے جماعت تیار ہو رہی تھی، کہ اس 26 مئی کو غالباً ایسی کوئی ڈیٹ ہے جس میں اسی البانیہ شہر میں مسلمانوں کا آج اجتماع ہو رہا ہے۔ 27 مسجدیں جو کعبہ خانوں میں جو شراب خانوں میں بدل چکی تھی، حکومت نے واپس کر دیں اور ان جگہوں پہ مسجدیں واپس بن گئیں۔ 300 مساجد کا کیس اس وقت چل رہا ہے، اور اس میں سے بھی کچھ مساجد جو ہیں وہ کھل رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مقصد یہی ہے بات کرنے کا، ہماری زندگیوں میں دین جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، سوچا جائے، فکر کی جائے، کیا میں اپنے دین کے لیے پیدا ہوں، اپنے گھر والوں کے دین کے لیے پیدا ہوں، اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں، عزیز و اقربا کے دین کے لیے پیدا ہوں، مجھے کون سا کام دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں جو میرے لیے پیغام تھا اس میں نے کیا پارٹ پلے کرنا ہے؟ جب انسان اس فکر پہ لگے گا اللہ اس کے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سنانے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔